بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن مجید کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 269 سے 279 تک کا ترجمہ پڑھیں گے۔ آیت نمبر 269۔ جسے چاہے حکمت اور دانائی دیتا ہے۔ اللہ جسے چاہے حکمت اور دانائی دیتا ہے۔ حکمت عقل و شعور کی پختگی کو کہتے ہیں۔ ظاہر تو ہر کوئی جانتا ہے، باطن کو سمجھنا، کسی شے کی تہ تک پہنچنا حکمت کہلاتا ہے۔ اور جسے حکمت اور سمجھ دے دی جائے، سمجھو اسے بہت ساری بھلائی دے دی گئی، اور نصیحت صرف عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں۔ آیت نمبر 270۔ اور تم جتنا کچھ خرچ کرو، یعنی خیرات دو یا جو کچھ نظر مانو، اسے اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ آیت نمبر 271۔ اگر تم صدقات کو اعلانیہ یعنی ظاہر کر کے دو تو بھی ٹھیک ہے، یعنی جو صدقات فرضیہ ہیں یا جو عبادات فرضی ہیں انہیں تو اعلانیہ ہی ادا کرنا چاہیے۔ اس طرح دوسروں کو ترغیب ملتی ہے۔ اور اگر کوئی نماز گھر میں چھپ کر پڑھتا ہے تو وہ غلط ہو جائے گا، اسے تو مسجد ہی میں اعلانیہ پڑھنا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی نفلی عبادت کرنا چاہتا ہے تو وہ تو ہونی ہی چھپ کر چاہیے۔ اور اسی طرح صدقات نافلہ بھی اگر تم اسے پوشیدہ مسکینوں کو دے دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کی خبر رکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 272۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو ہدایت پر لا کھڑا کرنا تمہاری ذمہ داری نہیں۔ آپ کی ذمہ داری صرف تبلیغ کرنا ہے۔ ہدایت تو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں جو ہدایت کا طلبگار ہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ اور جو چیز تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں دو گے اس کا فائدہ تو خود تم ہی کو ہوگا، اور تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب کے لیے ہی خرچ کرنا چاہیے۔ تم جو کچھ مال خرچ کرو گے اس کا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، اور تمہارا حق مارا نہیں جائے گا۔ اب یہاں پر نفاق سبیل اللہ کا بڑا اہم مضمون آ رہا ہے کہ ان صدقات کے مستحق کون لوگ ہیں۔ صدقات کے مستحق صرف وہ غربا ہیں جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے، جو ملک میں چل پھر نہیں سکتے۔ کیا مطلب؟ یعنی جو لوگ اللہ کے دین کی جدوجہد میں لگ گئے اور اپنی معاش کے لیے کہیں نہیں جا سکتے، اگر جاتے ہیں تو اللہ کے دین کے لیے کام کون کرے گا؟ جیسے اصحاب صفہ تھے، ہمہ وقت مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین سیکھ رہے ہیں۔ جہاں کہیں سے کوئی طلب آتی ہے کہ ہمارے ہاں کسی کو بھیج دیں جو لوگوں کو دین سکھائے، تو انہی اصحاب صفہ میں سے کسی کو بھیجا جاتا تھا۔ اب پیٹ تو ان کے ساتھ بھی ہے، ان کے بھی بیوی بچے ہیں، وہ دوسرے سوالیوں کی طرح لپٹ کر سوال بھی نہیں کرتے، اور ناواقف لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے مالدار ہیں کہ سوال نہیں کرتے۔ آپ ان کو ان کے چہروں سے پہچان لیں گے۔ ظاہر بات ہے، فقر اور مفلسی
کا اثر تو چہرے پر آ ہی جاتا ہے۔ خاموشی کے ساتھ ایسے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، اور تم جو کچھ مال خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کا جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 274۔ جو لوگ اپنے مالوں کو رات دن چھپے یا کھلے خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑا اجر ہے، اور انہیں نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ غمگینی۔ آیت نمبر 275۔ سود خور لوگ نہ کھڑے ہوں مگر اس طرح جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے جس کو شیطان چھو کر خبتی بنا دے، یعنی سود خور مبہوت الحواس ہوتے ہیں۔ سود کے لغوی معنی زیادتی اور اضافے کے ہیں، اس لیے سود خور لوگ کہتے ہیں کہ تجارت میں بھی تو اضافہ ہوتا ہے، وہ بھی تو سود کی طرح ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دے دیا۔ تجارت میں اضافہ فکس نہیں ہوتا، اس میں کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے اور نقصان بھی ہو سکتا ہے، بلکہ بعض اوقات تو ساری کی ساری رقم ڈوب بھی سکتی ہے۔ دوسری طرف سود دینے والے کا اضافہ متعین ہوتا ہے، فکس ہوتا ہے، اور کوئی بھی صورت ہو، نفع ہو یا نقصان ہو، سود لینے والے کو سود سمیت ادا کرنا ہوتا ہے۔ اور جو شخص اللہ کی آئی اس نصیحت کو سن کر رک گیا، اس کے لیے وہ ہے جو گزر گیا، یعنی اب تک جو ہو چکا اس کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرمایا، اور جو پھر دوبارہ اس سود کے کاروبار کی طرف لوٹا وہ جہنمی ہے، اور اسے ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہنا ہے۔ آیت نمبر 276۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ ہم نے کئی بار سنا کہ بینکوں اور سودی کاروبار کرنے والوں کا دیوالیہ ہو گیا، اس کی یہی وجہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی ناشکرے اور گناہگار سے محبت نہیں کرتا۔ آیت نمبر 277۔ بے شک جو لوگ ایمان کے ساتھ سنت کے مطابق نیک کام کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے۔ ان پر نہ تو کوئی خوف ہے، نہ اداسی اور نہ غم ہے۔ آیت نمبر 278۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور اب تک جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو، اگر تم سچ مچ ایمان والے ہو۔ آیت نمبر 279۔ اور اگر تم ایسا نہیں کرتے تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کسی گناہ پر اللہ تعالیٰ نے اس طرح اعلان جنگ نہیں فرمایا، کتنا بڑا گناہ ہے آپ خود سوچ لیں۔ اور ہاں، اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے اصل مال تمہارا ہی ہے، ورنہ اگر تم ظلم کرو گے تو تم پر بھی ظلم کیا جائے گا، یعنی تمہارا اصل مال بھی دبا لیا جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔